میدان بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی، نصرت فرمائی مسلمانوں کی، اور ایسی کامیابی دی کہ پورا کفر جو اس وقت موجود تھا وہ کانپنے لگا کہ مسلمانوں کے پاس اتنی قوت کہاں سے آ گئی، اتنی طاقت کے یہ کس طرح مالک ہوئے۔ بغور سمجھیے گا بات کو، ذرا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیں۔ 15 سال تک اعلان نبوت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ کی، کسی لڑائی کی اجازت نہیں دی، کسی قسم کی منع فرمایا، بلکہ فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا دین ہے، ہمارا اپنا دین ہے، منع کر دیا گیا۔ مسلمان ہجرت کر کے آ گئے مکہ سے مدینہ، لیکن یہاں بھی قریش مکہ اور کفار مکہ نے عالم اسلام کو، مسلمانوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیا، پریشان کرتے رہتے تھے۔ یہ کیا کرتے کہ مسلمانوں کو مدینے آ کے تنگ کرتے، گھر تک آ جاتے۔ مکے کے قریش مدینے کے قریب آ کے مسلمانوں کو لوٹ کے لے جاتے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے آ کر کے یہاں سے بکریاں، اونٹ اور کئی چیزیں چوری کر کے لے گئے۔ مسلمان پریشان رہنے لگے۔ اللہ پاک نے طاقت دے دی، قوت دے دی مسلمانوں کو۔ حضرت عمر فاروق جیسے لوگ کلمہ پڑھ گئے، حضرت امیر حمزہ جیسے لوگ آ گئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگ آ گئے، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص جیسے دلیر اللہ نے عالم اسلام کو عطا فرمائے۔ قوت آ گئی۔ حرِّضِ المؤمنین علی القتال، محبوب اختیار کرے مومنوں کو لڑائی کے لیے۔ یہ بات قابل غور ہے۔ حضور نے فرمایا بھی 1000 کا لشکر اسلحے سے لیس ہو کے آ رہا ہے، تم 313 ہو، تمہارا ارادہ کیا ہے؟ نہ تمہارے پاس زرہیں ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ تمہارے پاس نیزہ ہے، نہ تیر ہے، کیا کرنا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشورہ لیا نا، تو سب سے پہلے جو شخصیت اٹھی وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات تھی۔ جناب صدیق اکبر اٹھے، عرض کرنے لگے محبوبہ بات ہی کوئی نہیں، آپ حکم کریں، ہم تو بڑی دیر سے تیار بیٹھے۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور میں تو تھک گیا ہوں انتظار کر کر کے۔ اور شیر خدا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے محبوبہ زنگ لگ گیا میری تلوار کو، زنگ لگ گیا، کوئی موقع ملے دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ فرمایا حضور زنگ لگ گیا، مہربانی کریں، جلدی کریں، ہم تو تیار بیٹھے۔ حضور نے پھر توجہ کی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر توجہ کی۔ تو یہ تو سارے وہ بول رہے ہیں جو میرے ساتھ مکے سے آئے ہوئے ہیں، مدینے والے بھی تو بولے نا۔ تو مدینے والوں میں سے حضرت مقداد اٹھے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اٹھ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کا اشارہ ہماری جانب ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں تمہاری جانب ہے۔ تو کیا خوبصورت جواب ہے، اور کیا انداز تکلم ہے، اور کیا گفتگو بے حسن ہے، اور کیا پس منظر ہے، اور کیا دلیل ہے، اور کیا تاریخ کا مطالعہ ہے۔ حضرت مقداد کہنے لگے یا رسول اللہ ہم کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں کہ آپ سے کہیں گے آپ لڑے یا آپ کا خدا لڑے۔ یا رسول اللہ ہم خشکیوں میں بھی لڑیں گے، دریاؤں میں بھی لڑیں گے۔ ہم خشکیوں، دشت تو دشت ہیں، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کہا حضور ہم وہ نہیں ہیں کہ جو آپ سے کہیں گے آپ لڑیں اور آپ کا خدا لڑے، ہم تو تیار ہیں، آپ جلدی کریں۔ پھر حضرت سعد اٹھے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور کیا خوبصورت عرض کیا، کہا یا رسول اللہ کس سے لڑنا ہے؟ حضور بولیے ذرا یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا قریش مکہ سے۔ تو صحابی کا وجد دیکھیے گا، انداز دیکھیے گا، کہنے لگے حضور سنا ہے جن نظر نہیں آتے، دیو نظر نہیں آتے، سنا ہے دکھائی نہیں دیتے، محبوبہ آپ حکم کرے میں تو جنوں سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہوں، میں تو ان دیکھی جگہوں پہ تلواریں چلا جاؤں گا، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ یا رسول اللہ حکم کریں کس سے لڑنا ہے؟ میرے نبی پاک خوش ہو گئے،
हुजूर खुश हुए, चेहरे पे मुस्कुराहट दौड़ी। फरमाया तुम पर कोई गलबा पा ही नहीं सकता। फरमाया चलो अब उठो चलें। ना तलवारें हैं, ना घोड़े हैं, ना कोई शय है, ना पास असला है, ना कोई बाजार ताकत है। हुजूर उठे तो एक नन्हा मुजाहिद हजरत साद बिन अबी वकास के छोटे भाई उमैर बिन अबी वकास, कद छोटा। हुजूर ने फरमाया साद चले उमैर रह जाए, साद चले और उमैर ये छोटे। हजरत साद कहते मेरी उम्र अभी उस वक्त थोड़ी थी, मैं 16-17 साल का जवान था, तो भाई उससे भी छोटे थे। फरमाया तू रह जा। अल्लाह अकबर। तो कहते हैं देखो उम्र देखो और मनाने का अंदाज क्या है। जा रहे हैं जिहाद के लिए, तो बच्चा रो नहीं पड़ता घर में। हजरत उमैर रोने लगे, कहने लगे नहीं नहीं मैंने भी जाना है। रोना कहाँ जाना है भाई? कोई खेलने जा रहे हैं, कोई खेलने जा रहे हैं, सैर को जा रहे हैं, कोई जो है वो किसी तफरीह के लिए निकल रहे हैं। नहीं मैंने भी जाना है। हुजूर ने फरमाया बेटे तलवारों की छाओं में जा रहे हैं, वहां गर्जदार आवाजें होंगी, वहां सीने कटेंगे, गर्दनों पे ज़रब लगेगी। हजरत उमैर बिन अबी वकास ने ना अपनी एड़ियां उठा ली, पंजों के बल खड़े हो गए, कहने लगे सोनिया मैं गर्दन कटाने को तैयार हूं। तो हुजूर ने फरमाया तेरा बड़ा भाई चला जो है। हजरत उमैर कहने लगे हुजूर कद में बड़ा है, ताकत में नहीं बड़ा। कद में बड़ा है, ताकत में। कहा ये कद में बड़ा है, जिसामत में बड़ा है, ताकत में नहीं बड़ा। हुजूर ने फरमाया कैसे पता चलेगा? कहा हुजूर कुश्ती करा ले, कुश्ती करा ले। चश्मे फलक ने अजीब नजारे देखे, महबूबा कुश्ती करा ले। हुजूर ने फरमाया करो कुश्ती। करा लेते, करो कुश्ती। कुश्ती शुरू हुई। सुभान अल्लाह, कैसी अजीब और मुनफरद कुश्ती है। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मेरा भाई पहलवान कुश्ती से पहले गले मिलते हैं ना, तो कहते हैं गले मिलने आए तो हजरत उमैर मेरे कान में कहने लगे तेरा तो नंबर लग ही गया है, और महबूब जिसे कबूल कर ले फिर उसे दरगुजर उसे रद्द नहीं करते, तेरा तो लग गया है। तो यार चल थोड़ी देर के लिए गिर जा भाई, जो हुआ चल थोड़ी देर के लिए गिर जा, मैं भी सिलेक्ट हो जाऊंगा, तेरा क्या बिगड़ेगा। कुर्बान जाए। इमाम जुरकानी कहते हैं नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर ने बात सुनी तो रो पड़े। फरमाया हम पर भी कोई गलबा पा सकता है? जिस कौम के 14-14 साल के बच्चे लड़ने को तैयार हों उन्हें कोई गिरा सकता है? तू फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार। अब भी थोड़ी देर के लिए भाई आपस में लड़े, गुत्थम गुत्था हुए, फिर बड़ा गिर गया, छोटा पुश्त सीने पे सवार हो गया। मेरे रसूल पाक ने फरमाया चलो भाई तुम्हारा दोनों का जाना ही मकबूल हो गया है, चलो। ये अंदाज था। निहत्ते 313 बशर शौके शहादत में। निहत्ते उसको कहते हैं जिसके पास असला ना हो। निहत्ते 313 बशर शौके शहादत में निकल आए थे मैदान में मोहम्मद की कयादत में। न तेगो तीर पे तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा है तो एक सादी सी काली कमली वाले पर। भरोसा है तो एक सादी सी काली, ज्यादा महंगी भी नहीं, सादी सी काली कमली वाले पर। भरोसा है तो एक सादी सी काली कमली वाले पर। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का लश्कर मैदान की जानिब, उधर कुफार जोशो खरोश से तय पाया रास्ते में। अबू जाल ने कहा कि रोज एक सरदार ऊंट ज़िबा करेगा, गाने गाने वाली औरतें गाने गाएंगी, बदर की फिजा देख लें, गाने वाली गाने गाएंगी, रोज एक ऊंट ज़िबा होगा, शराब के दौर चलेंगे माज़अल्लाह, और मुसलमानों के खिलाफ जोश पैदा किया जाएगा। इधर खाने के लिए शाही कोई नहीं, कोई ताकत नहीं। तो यहां क्या होगा? मेरे हबीब ने फरमाया रातों को सजदे करेंगे, दिन को उठ के अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे। यहाँ इबादतें हैं, रियाजतें। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले कुफार पहुंच गए। उन्होंने पहुंचकर बदर के मैदान में कब्जा किया, जहां कुएं थे सब पे कब्जा कर लिया। जो जमीन खुश्क थी, रेतली थी, वो छोड़ दी, और जो जमीन हमवार थी उस पर कब्जा कर लिया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर के गए
تو ریتلی زمین، تپتی ہوئے صحرا، 17 رمضان کا دن صحابہ نے روزے رکھے ہوئے صحابہ نے کیا کیا ہوا ہے؟ کیا کرنے گئے؟ پکی گل لے تو یہ بولے تھوڑے ہو نا، میں کہ شاید کچھ حق ہوئے. کیا کرنے گئے تھے؟ روزہ رکھ کے. اللہ خیر ہی کرے. ہمارے یہاں تو روز نیا بہانا ہوتا ہے، کہتے میں کام تے جانا، میرا تو نہیں نہ بنتا. روز نیا بہانا ہے، کہتے نہیں میں تو مزدور آدمی ہوں. کس طرح کی بات کرتے ہو؟ اللہ نے فرض کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گزارا ہو سکتا ہے، چل سکتا ہے، تبھی تو فرض کیا ہے. حضور نے فرمایا روزے کھول دو بھائی، پر کون کھولے؟ کوئی نہیں تیار. اب اللہ کے رسول نے خود گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کھجور کھائی دوپہر کے وقت. جب حضور نے کھولا تو تب سب نے کھولا. 17 رمضان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انہوں نے کنووں پہ بھی قبضہ کر لیا، ہموار زمین. حضور آئے تو ریتلی زمین ملی، وہیں صحابہ نے ڈیرے لگائے. اب پانی کوئی نہیں، کوئی شے نہیں، تپتا ہوا صحرا، اوپر سے سورج گرمی برسا رہا ہے. حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ زمین دعا مانگنے لگ گئی. زمین دعا مانگنے لگی. زمین کہنے لگی خدا بندہ مہربانی فرما، تیرے رسول آئے ہیں تو اب ذرا مجھے ٹھنڈا نہیں کر دیتا. حفیظ جلندری کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں زمین دعا مانگنے لگی. زمین کہنے لگی مولا تیرے حبیب کے قدم جب میری اس خاک پہ آئے، الہی حکم دے سورج کو اب نہ آگ برسائے. زمین کہتی ہے تیرے حبیب کے قدم جب میری اس خاک پہ آئے، الہی حکم دے سورج کو اب نہ آگ برسائے. میرے دامن سے گر ان کو ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمی سے شرم آئے گی. میرے دامن سے گر ان کو ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمی سے. زمین کہنے لگی مجھے شرم آئے گی کہ محبوب آئے ہیں اور میں یا اللہ مہربانی کر. حفیظ جلندری ویسے تو حضور کی دعا، صحابہ کی دعا سب کی بات ہے. وہ کہتے ہیں زمین نے دعا مانگی، جب دعا مانگی تو اللہ نے بارش عطا کر دی. حضور نے فرمایا لو بھی حوض بنا لو، پانی بھر لو. صحابہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے، پانی ہم نے ان کے اندر جمع کر لیا، جانوروں کو پلایا، خود بھی ہم نے وہ پانی رکھا وضو کے لیے، غسل کے لیے. فرماتے ہیں اب ریتلی زمین تھی تو سمجھ لیں بارش پڑنے سے پکی ہو گئی. ان کی جانب کیچڑ ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، کافروں کی طرف ختم ہو گیا. یہاں حالات اس طرح کے ہیں کہ یہاں پانی جمع ہے، وہاں ختم ہوا. اور تاریخ کا عجیب حوالہ دیکھیں، حضور کو شہید کرنے آئے 2 کافر رات کو چپکے سے اس حوض سے پانی پی رہے تھے جو مسلمانوں کا حوض ہے. ایک صحابی کہنے لگے حضور کافر پانی پی رہے ہمارے حوض سے، ماروں؟ حضور نے فرمایا نہیں، کافر ہوئے تو کیا ہوا، مخلوق تو ہے نا اللہ کی، پینے دو پینے دو. ہمارے دروازہ رحمت سے کوئی خالی جا سکتا؟ ایسا کی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کی جس کا نشہ عمر بھر رہے، اور پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی. کہا نہیں، پینے دو انہیں. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں پڑاؤ کیا. کافر ساری رات دندناتے رہے، شور کرتے رہے. جاسوسی کا ایک معیار ہوتا تھا. اب تو فوجوں کی وردی ہوتی ہے، پہچانے جاتے ہیں فوجی کس ملک کے ہیں، کس علاقے کے ہیں، کس جگہ سے ان کا تعلق ہے. اس زمانے میں کوئی وردی نہیں ہوتی تھی، ہر قبیلے کا آدمی ہوتا تھا تو لوگ گھس جاتے تھے، جاسوسی آسان ہوتی تھی. آئے رات کا وقت ہے تو کچھ جاسوس بھیجے ابو جہل نے، کہا پتہ کر کے آؤ بندے کتنے، اسلحہ کتنا ہے، جوان کتنے، بوڑھے کتنے، ان کا انداز کیا ہے، سارا معلومات کر کے آؤ. کفر کی جو معلومات ہیں اس پر ذرا غور کریں. اب وہ شخص آیا، جا کے ابو جہل سے کہنے لگا 313 ہیں، 6 زرہیں اور 8 تلواریں، کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں، اور کچھ بچے بھی ہیں، کچھ بوڑھے بھی ہیں. عمیر بن ابی وقاص بھی ہیں، ابو عبیدہ بن جراح جیسے بوڑھے بھی ہیں. کچھ لمبا چوڑا انتظام کوئی نہیں. ابو جہل بڑا کھل کھلا کے ہنسا. جاسوس واپس آئے نا تو کھل کھلا کے ہنسا، کہنے لگا اس طرح کرو کہ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، انہیں نا صبح سب کو گھوڑوں کی پشتوں پہ باندھ کے نا تو لے چلتے ہیں مکے، وہاں جا کے دیکھیں گے ان کا کیا کرنا ہے.
ان کو باندھ لو گھوڑوں کی اونٹوں کی پشتوں پر تو وہاں جا کے دیکھیں گے. جب یہ بات کی تو جاسوس کہنے لگا ٹھہر جا, پوری بات تو سن لے, میری پوری سن تو لے, تبصرہ تو نے شروع کر دیا. اس نے کہا چل سنا پوری. اس نے کہا ہے 313 پر سارے سر پہ کفن باندھ کے آئے ہوئے ہیں 313 پر بچے سے لے کر بوڑھے تک. میں جس کو پاس بھی گیا ہوں وہ مصلی پہ بیٹھا ہے اور شہادت کی دعا مانگ رہا ہے. مصلی پہ شہادت ہے, مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی ہے, تھوڑے پر آئے مرنے ہیں, جان دینے آئے ہیں, واپس جانے کا ارادہ کوئی نہیں کسی کا بھی, آئے سارے حضور کے نام پر قربان ہونے. ابو جہل ساری رات شراب پیتا رہا, مغویہ گانے گانے والی عورتیں ساری رات گانے گاتی رہیں, اور ادھر انداز بڑا نرالا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے مشورہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سب سے پہلے توجہ کریں گے کافر. حضور کے لیے کسی محفوظ جگہ کا بندوبست کیا جائے. ایک چھپر, ایک عریش, ایک جھونپڑی پہاڑ کے اوپر بنا دی گئی حضور کے لیے. مولا علی شیر خدا خود فرماتے ہیں, کہتے ہیں سب سے مشکل کام اس جھونپڑی کی حفاظت کرنا تھا, اس چھپر کی, عریش کی جس میں حضور تھے. جب نبی پاک نے فرمایا نا میرا پہرا کون دے گا, تو کہتے ہیں ابو بکر صدیق تلوار لے کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے سونیا ضرورت ہی کوئی نہیں, میں جو حاضر ہوں. تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے بتاؤ جو فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے وہ زیادہ دلیر تھے یا ابو جہل کے سامنے جو کھڑے ہوئے دلیر ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے میں پہرے پہ تھا, کافر شرابیں پی رہے تھے اور نبی پاک ساری رات عبادت کرتے رہے, ساری رات حضور نے رو کے گزار دی. کہا اے اللہ, کیا لفظوں میں حسن ہے, کہ اے اللہ میرے پاس یہ 313 کل تھے, میں لے کے آ گیا, اگر آج یہ ختم ہو گئے تو بتا قیامت تک کون تیری عبادت کرے گا. اے اللہ یہ 313 ہی تھے جو میں لے آیا, مہربانی فرما. ساری رات دعا ہوتی رہی, ساری رات حضور دعا کرتے رہے. پہلے حکم آیا کہ 1000 فرشتہ بھیجا ہے, پھر اے محبوب چل 3000 بھیجے, پھر اللہ نے کہا محبوب میں نے 5000 بھیجے. حضرت علامہ ہزاروی کہا کرتے تھے کہ نہیں, رب کریم نے فرمایا 5000 بھیجے ہیں, تو محبوب نے کہا نہیں نہیں مولا اس طرح نہیں, میرے فرشتے نہ بھیج, تیرا وعدہ تھا میں بھی آؤں گا, تیرا وعدہ تھا میں بھی آؤں گا. اور وہ اپنے انداز میں فرمایا کرتے تھے سانو کل کے وچ میدان بدر تے آپوں بہ رہے ہیں یار کنارے آتے, تیرا وعدہ تھا میں بھی آؤں گا. تو پھر حکم ہوا قرآن میں انی معکم, محبوب میں بھی تیرے ساتھ ہی ہوں, محبوب میں بھی تیرے, خدا خود میر مجلس بود. سارے بولیے بھئی. آج تو دن ہے نا نعرے لگانے کا, یوم البدر منا رہے ہیں, تو آج تو ٹھنڈا ٹھنڈا نعرہ نہ لگائیں. میں نے اپیل کی تھی کہ نعرہ تحقیق بھی لگایا کریں. تو بھائی یہ یاد رکھیں, سمجھے اس بات. فرمایا حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں پہلے 1000 پھر 3000 پھر 5000 فرشتے آئے, اور جوک در جوک فرشتے آئے. کہتے ہیں سرکار ساری رات روتے رہے, ساری رات. تیرے صرف اسلحے سے ہی اللہ کی مدد نہیں آئے گی, تو نے ایٹم بم بنا لیا اور توفیق عید کی نماز کی بھی نہیں, اس سے تھوڑی مدد آئے گی. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کو درس دیا, اسلحہ بھی جمع کرنا, طاقت بھی اکٹھی کرنا, صفیں بھی بنانا, اپنے اندر اتحاد بھی پیدا کرنا. لیکن اگر تم نے کفر پر غلبہ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے خدائی مدد کی ضرورت ہوگی. اگر تم سے اللہ کی مدد روٹ گئی تو جتنے مرضی اسلحے جمع کرتے پھرو, جتنی مرضی طاقتیں اکٹھی کرتے پھرو, تو جس قدر مرضی تم ایٹم بم بناتے پھرو, جب خدائی مدد ہی تمہارے ساتھ نہیں تو کیسے نظام چلے. تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ساری رات, حتیٰ کہ میں بے چین ہو گیا. حضور سجدے میں تھے تو میں حضور کے اوپر لیٹ گیا. میں نے کہا محبوب بس کریں, اٹھ کے دیکھے تو صحیح میرے اللہ نے کتنی مدد نازل فرما دی ہے. صبح رسول پاک تشریف لائے, صحیح مسلم, ابو داؤد, کتابوں کے نام یاد رہیں گے. حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں حضور اٹھے اور ایک دن پہلے چھڑی لے کے میدان میں آئے,
ایک دن پہلے اٹھے. دیکھو میرے محبوب کے علم کی شان. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا. اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا. تم پر کروڑوں درود. اور ہمارے ایک شیخ تھے علامہ تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا بڑا خوبصورت شعر ہے. وہ فرمایا کرتے تھے علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں. غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. راز مانا, غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے. ایک دن پہلے حضور میدان میں آئے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک میں چھڑی ہے. حضرت انس کہتے ہیں حضور میدان میں آئے اور حضور نے لکیر کھینچی. فرمایا کل یہاں ابو جال مرے گا. کب مرے گا؟ یہاں مرے گا. فرمایا یہاں عتبہ مرے گا, یہاں عتبہ مرے گا, یہاں ولید مرے گا. حضرت انس فرماتے ہیں میری لکیروں پہ نظر تھی, لوگ جنگ لڑتے رہے, میں لکیریں دیکھتا رہا. اللہ کی عزت کی قسم جہاں حضور نے چھڑی رکھی تھی جو مرا وہیں آ کے مرا ہے. جو مرا ہے وہیں آ کے. جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا. جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا, جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. فرمایا جہاں حضور نے چھڑی رکھی تھی جو مرا ہے وہیں آ کے مرا ہے میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. اگلے دن صبح اٹھ کے صف بندی بنوائی. حضور نے اپنے ہاتھ کے اندر چھڑی لے لی. فرمایا چلو ابھی صفیں سیدھی کرو. کیا کرو؟ کرانی چاہیے نا صفیں سیدھی, ہمیں کر بھی لینی چاہیے نا. حضور نے فرمایا تم صفیں سیدھی کرو, اللہ تمہارے دل سیدھے کر دے گا. تو یہاں سیدھے کرانے والے ہوتے ہیں, کرنے والا. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے صفیں سیدھی کرتے ہو تو رب تو تمہیں دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. حضور صفیں سیدھی کرا رہے تھے. حضرت سواد انصاری ایک صحابی تھے تو پیٹ ان کا بڑا تھا. حضور نے چھڑی رکھی. فرمایا پیچھے ہٹ تھوڑا سا, بڑا پیٹ تھا. چھڑی لگائی نہ تو کہنے لگے حضور کیوں ماری ہے چھڑی آپ نے مجھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل ناراض نہ ہو, بدلہ لے لے. کہنے لگے لائیں دے بدلہ. حضور نے چھڑی پکڑائی تو کہنے لگے کپڑا ہٹائیں. حضور نے کپڑا ہٹایا تو جس میں اقدس چومنے لگے. کہنے لگے محبوبہ پتہ نہیں تھوڑی دیر کے بعد کیا بننا ہے. میں نے کہا جاتی جاتے بوسے ہی لے لوں حضور, بوسے ہی لے لوں جاتے جاتے مصطفیٰ کریم. اور یہ واقعات کئی صحابہ کے, حضرت عکاشہ بن محسن کا بھی ہے اور بھی کئی لوگوں کا. میرے رسول پاک علیہ السلام میدان بدر میں, بدر کی فضا عرض کر رہا ہوں. دو صحابی تھے, ایک کا نام حضرت حذیفہ بن یمان اور ایک کا نام حضرت حسین. یہ دو صحابی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہیں سے آ رہے تھے واپس, ابو جال کی ملاقات ہو گئی. جنگ میں جا رہے ہو, اپنے نبی کے لیے آئے ہو, مدد کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو ویسے ہی آ رہے تھے. ابو جال نے کہا اگر ویسے ہی آ رہے تھے تو ٹھیک ہے جاؤ. وعدہ کرتے ہو لڑو گے تو نہیں؟ کہا نہیں لڑیں گے. یہ دونوں وعدہ کر کے آ گئے حضور کے پاس. کہا یا رسول اللہ ہم نے اس سے وعدہ کر لیا ہے لیکن ہمارا ارادہ تو لڑائی کرنے کا ہے, ہمیں تو یہاں کے پتہ چلا ضرورت پڑی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے وعدہ کر لیا اب تم نہیں لڑو گے. کہا یا رسول اللہ کافر سے وعدہ کیا ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا کیا تو مومن نے ہے نا. کس نے کیا ہے؟ اللہ اکبر. کوئی وعدوں کی پاسداری نہیں کرتا. میدان بدر میں جہاں ایک ایک فرد کی ضرورت ہے, ایک ایک فرد کی, وہاں رسول پاک نے فرمایا مومن نے وعدہ کیا ہے لہذا ہم دو مجاہد کاٹتے. فرمایا تم بیٹھ جاؤ تم نہیں لڑو گے. اب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے, آمنے سامنے. سب سے پہلے آنے والوں میں سے ادھر سے ولید آیا, عتبہ آیا, اس کا بھائی شیبہ آیا. یہ تین آئے. کہنے لگے حضور ہمارے مقابلے میں بھیجے. نبی پاک نے انصار میں سے بھیجا. کہنے لگے یہ نہیں ہمیں چاہیے, ہمارے مقابلے میں قریشی اور ہاشمی بھیجو. برادری کا بڑا شوق تھا نا قریش میں. حضور نے فرمایا چلو تمہارا جلدی مرنے کا ارادہ ہے تو بھیج دیتے, ٹھیک ہے تمہارے پائے کے بھیج دیتے ہیں. حضور نے فرمایا چلو امیر حمزہ اٹھو. حضرت امیر حمزہ اسد اللہ و رسولہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا چلو علی آپ بھی اٹھو. شیر خدا تو یوں اٹھے کہ جیسے پہلے سے ہی کھڑے تھے. حضور نے فرمایا چلو. ابو عبیدہ بھی اٹھے, تینوں صحابی اٹھے.
حضرت عبادہ ذرا بوڑھے تھے، ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوا دشمن کو سنبھالنا، باقی تو دونوں نے کاٹ کے رکھ دیے دشمن. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نا جناب عبادہ ذرا زخمی ہو گئے، دشمن ان کا بھاری ہو رہا تو دوڑے گئے، مارا حضرت عبادہ کا دشمن بھی مارا، اور جناب ابو عبادہ کو کندھوں پہ اٹھا کے در رسول پہ لے گئے. کہنے لگے سونیا یا رسول اللہ آپ کے دشمن میں مار آیا ہوں، غلام بچا کے لے آیا ہوں، یہ میں لے آیا ہوں آپ کی، یہ شان ہے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ. اب جنگ کا نکارہ بجا، کہاں 1000؟ ایک مورخ کہنے لگا نہیں پورا 1000 نہیں تھا، 950 تھا. میں کہا چل تو 900 کر لے یار، اس میں کون سی حرج والی بات ہے، پھر بھی 900 اور 300 کا کیا مقابلہ. اور پھر اسلحے سے لیس 1000 کا لشکر. میرے رسول کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ چھڑی، امیہ بن خلف بڑا مارتا تھا حضرت بلال کو، جناب بلال کے قابو ہی آ گیا، حضرت بلال کے قابو آ گئے. کہنے لگا معافی مل جائے گی، معافی مل جائے گی، معافی مل جائے گی، دوڑنے لگا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے بلال جب کوئی معافی مانگے تو دے دینی چاہیے، فرمایا سب کو دینی ہے، اس ظالم کو نہیں دینی. پکڑ کے مارا جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی، پکڑ کے مارا. فرمایا مجھے بڑی سزائیں دیتا تھا. اس امت کا فرعون ابو جہل نے ساری زندگی ستایا ہے. 2 چھوٹے چھوٹے بچے معوذ اور معاذ، اور ان کی عمریں 17 سال سے کم بتائی جاتی ہیں، اور حسین لفظ ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں دونوں میرے پاس آئے، اور ایک روایت میں یوں بھی انداز ہے، کہتے ہیں ایک بھائی کا قد چھوٹا تھا، تلوار اونچی تھی اس سے، اور آئے، اور یہ لفظ ہیں تاریخ میں محفوظ. آئے آ کے کہنے لگے عبد الرحمن سے چچا ابو جہل کدھر ہے؟ تو میں نے کہا تم نے کیا کرنا ہے؟ ان کا جواب پتہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ دین کا دشمن ہے، یہ نہیں کہا بڑا ظالم ہے اس لیے مارنا ہے. کہا تم کیا کرو گے؟ تو جواب وہ شاہ نامہ اسلام نے اپنے لفظوں میں بیان کیا. کہنے لگے مریں گے. زیادہ یہی ہے نا کہ ہم کمزور ہیں. پوچھنے کا سٹائل یہ تھا کہ تم بچے ہو، تم نے کیا کرنا ہے؟ تو پتہ ان کا جواب کیا ہے؟ حفیظ جلندری کہتے ہیں وہ کہنے لگے مریں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے ہمارے نبی کو معاذ اللہ برا کہتا ہے، چھوڑیں گے نہیں، جانا ضرور ہے. اگر اسے مار نہ سکے تو مار کے تو آ جائیں گے نا، جانا ضرور ہے. تو کہتے ہیں ہم نے اشارہ کیا، میں نے کہا وہ گھوڑے پہ جا رہا ہے وہ دیکھو. کہتے ہیں بس چھلانگے لگاتے دوڑے، بھاگے گئے. ایک نے اچھل کے تلوار ماری، دوسرے نے بھی گرایا، تیسرے نے بھی زخمی کیا. ابو جہل نے تلوار ماری تو ایک بھائی کا بازو کٹ گیا تو ہلکا سا گوشت لٹک رہا تھا، اس نے پیر رکھ کے گوشت بھی جدا کر دیا اور کاٹا ابو جہل. جب نیچے گرا تو اب عبداللہ ابن مسعود آئے، دیکھا کچھ جان باقی ہے، رسی جل گئی، بال نہیں گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود جب گلا کاٹنے لگے تو کہنے لگا ذرا نا گردن نیچے سے رکھ کے کاٹنا، گردن ذرا نیچے رکھ کے کاٹنا. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا ذرا سردار ہوں، گردنوں میں پڑی گردن میری اونچی نظر آنی چاہیے. رسی جل گئی پر بال. کہنے لگا ایسا نہ ہو غلاموں میں پڑی ہو تو چودھری کی گردن لہدہ ہی نہ نظر آئے، ذرا نیچے سے رکھ کے کاٹنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے گردن کو کاٹ ڈالا. میرے بھائی اب جنگ ختم ہونے لگی آہستہ آہستہ. دونوں بچے اپنی تلواریں لے کے در رسول پہ آئے. ایک کہنے لگا میں نے مارا ہے، دوسرا کہنے لگا حضور میں نے مارا ہے. حضور نے فرمایا تلواریں دکھاؤ، خون کس کو لگا ہے؟ جب خون دیکھا تو دونوں کو ایک جتنا لگا تھا. میرے حبیب مسکرائے، فرمایا تم دونوں نے مارا ہے، تم دونوں نے مارا ہے. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا امیہ بھی مر گیا. ابو البختری، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، بڑے بڑے دشمن مر گئے. 70 کے قریب قتل ہوئے، 70 کے قریب گرفتار ہوئے، باقی بھاگ گئے. 14 صحابہ صرف شہید ہوئے. ان کے جو مر گئے نبی پاک نے کنویں کے اندر پھینک دیے، اور کنویں کے سرانے کھڑے ہو کے ذمہ داری سے، سیاستہ کی روایت عرض کر رہا ہوں، ذمہ داری سے حضور نے بدر کے کنویں پہ کھڑے ہو کے فرمایا او کافرو، او فلاں بن فلاں، او فلانے کے بیٹے فلانے، تم نے دیکھ لیا میرے رب کے وعدے کتنے سچے ہیں. حضرت عمر کہنے لگے حضور مردوں سے آپ باتیں کر رہے ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا عمر جتنا تم سن رہے ہو اتنا یہ بھی سن رہے ہیں.
اگر کافر سن سکتے ہیں تو داتا علی اجمیری نہیں سن سکتے؟ اگر کافر سن سکتے ہیں تو معین الدین اجمیری نہیں سن سکتے؟ کہاں بیٹھ کے تو عقیدہ پڑھتا رہا ہے؟ اگر مشرکوں بے ایمانوں کا آواز آتی ہے تو کیا حضرت ابو ہریرہ اپنی قبر میں نہیں سنتے؟ غوث اعظم جیلانی نہیں سنتے؟ میرے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے، وہ فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے ہم۔ اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے، اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے۔ اور اگر کافر اور بے ایمان کنویں میں گرا سن سکتا ہے تو کیا آمنہ کا لال اپنے مزار میں نہیں سن سکتے؟ کہاں سے لوگ عقیدہ لے آتے ہیں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا سنتے ہیں۔ سلام دیتے ہو جب قبرستان جاتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ سلام کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے جو وعلیکم السلام کہے، اس کو کہا جاتا ہے جو وعلیکم السلام کہے۔ او بھائی سنو، میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا دیکھا تم نے میرے رب کا وعدہ کتنا سچا ہے؟ یہ کہہ کے میرے رسول پاک آئے، ایک آدمی کو پہلے بھیجا، فرمایا جاؤ جا کے خوشخبری دے دو، اللہ نے فتح دے دی ہے، خوشخبری دو۔ پھر حضور آئے، ان گرفتار ہونے والوں میں حضور کے اپنے داماد ابو العاص بھی ہیں، حضور کے چچا جناب عباس بھی ہیں، وہ بھی ہیں، اور بھی کئی لوگ ہیں گرفتار ہونے والے آئے۔ حضرت انس کہتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا، جب ان کو لایا گیا نا گرفتار کرنے والوں کو مدینے، تو صحابہ کو غصہ ہی بڑا تھا، کس کس کے رسیاں باندھ دی۔ حضرت بلال کی ڈیوٹی تو ذرا زور زور سے باندھتے تھے، زور زور سے، ذرا تگڑی کر کے، بڑا ستایا تم لوگوں نے، زور زور سے۔ کہتے ہیں آدھی رات کا وقت ہوا، میں مسجد میں آیا تو حضور کو بے چینی سے ٹہلتے دیکھا مسجد میں۔ تو میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ یہ سونے کا وقت تھا، آپ کے آرام کا، تھکے ہارے آئے تھے۔ تو حضور نے فرمایا تم نے رسیاں زور سے باندھ دی ہیں، وہ ہائے ہائے کرتے ہیں، مجھے نیند نہیں آتی۔ نیند حضور وہ دشمن ہے، وہ آپ کا دشمن ہے۔ فرمایا وہ میرے دشمن ہے پر میں تو رحمت للعالمین ہوں، ذرا ڈھیلی کر دو، سو جائیں تو میں بھی سو جاؤں۔ سویرے حضور نے صحابہ کو بلایا، فرمایا ان کا کرنا کیا ہے؟ حضرت عمر کا مشورہ سنو۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور جو میرے رشتہ دار ہیں میرے حوالے کرے، پہلے میں ان کی گردنیں کاٹوں، جو ابو بکر کے ہیں اس کو ان کی گردنیں کاٹے، جو عثمان کے ہیں علی کے ہیں ان کو دو، سب کو کاٹیں، اپنے اپنے رشتہ داروں کو۔ میرا جو ہے میں اپنے ہاتھوں سے اسے ذبح کروں گا، میرے نبی کی دشمنی کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر تیرا فیصلہ ذرا تگڑا ہے، تھوڑا نرم چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا، فرمایا تیرا کیا ارادہ ہے؟ ابو بکر کہنے لگے حضور کچھ فدیہ لے لیں، ان پہ رحم کریں، مجھے لگتا ہے بہت سارے کلمے پڑ جائیں گے، کچھ مہربانی کریں، ان پہ شفقت کریں۔ حضور نے فدیہ تعین کر دیا، فرمایا اتنے اتنے پیسے دو، جاتے جاؤ۔ کچھ نے کہا ہم غریب ہیں، فرمایا تم مسلمانوں کے 10 بچوں کو حساب کتاب سکھا دو، تمہیں چھٹی۔ کچھ نے کہا جی ہمیں یہ بھی نہیں آتا، فرمایا تم ویسے ہی آزاد ہو جاؤ۔ بہت ساروں پہ مہربانی کی۔ حضرت عباس کھڑے ہوئے حضور کے سامنے، چچا، تو نبی پاک نے فرمایا چاچا وہ لاؤ فدیہ۔ کہنے لگے بھتیجے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، کوئی شے نہیں۔ تو حضور نے فرمایا چاچا وہ جس دن تم آ رہے تھے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے اتنی بڑی سونے کی اینٹ میری چاچی کو دی تھی، کہا اگر میں بچ کے آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ آیا تو تمہارے لیے کافی ہوگی، وہ کدھر ہے؟ خیال آیا، حضرت عباس کانپنے لگے۔ یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ کہنے لگے وہ کدھر ہے؟ جناب عباس کہنے لگے محبوبہ وہ تو فدیہ تو میں دوں گا ہی اب، لیکن میں مان گیا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اس لیے کہ میرے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو اس بات کی خبر نہ تھی۔ اسی جنگ میں حضرت ختیجہ کا وہ ہار آیا جس کا تذکرہ میں پچھلے دنوں کر چکا، اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ کسی جگہ بھی کوئی تکبر کا لفظ میرے نبی پاک نے بیان نہیں فرمایا، کسی جگہ حضور نے یہ نہیں کہا کہ ہم بڑی دانائی سے لڑے، ہم بڑے دلیر تھے، ہماری صف بندی بڑی سیانی تھی، یہی فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے ہماری مدد کی، اللہ نے ہماری۔ میری اور آپ کی زندگی میں جہاں نقص واقع ہوتا ہے نا وہاں ہم کامیابیاں اپنے کھاتے میں ڈالنے لگتے ہیں تو فضائے بدر پیدا نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں اگر رات کو گانے سنیں گے، شراب کباب کے دور چلیں گے،
تو پھر بدر کی فضا پیدا نہیں ہوگی، پھر تو کفر کی فضا پیدا ہوگی۔ اور اگر رات کو مسلح آباد رہیں گے، میں نے کچھ دن پہلے کہا تھا جمعے میں، صلاح الدین ایوبی جب جنگ لڑ رہے تھے تو ایک بحری بیڑا آ رہا تھا دشمنوں کا اسلحہ لے کے، مسلمانوں کے پاس اسلحہ پہلے کم تھا، تو ایک بحری جہاز اور اسلحہ لے کے آ رہا تھا عیسائیوں کا۔ تو صلاح الدین ایوبی ساری رات مسجد اقصی میں روتے رہے۔ سویرے ایک بزرگ ملے تو کہنے لگے، پہلے رات کو بھی ان سے دعا کے لیے کہا، پھر سویرے صلاح الدین کہنے لگے حضور دعا کرنا، مسلمان پہلے ہی کمزور ہیں اور عیسائیوں کا ایک بحری بیڑا اسلحہ لے کے اور آ رہا ہے۔ تو بزرگ کہنے لگے وہ تو بیڑا غرق ہو گیا ہے، وہ غرق ہو گیا۔ کہا کہاں غرق ہوا؟ کہنے لگے تو ساری رات روتا رہا تو تیرے آنسوؤں میں ہی غرق ہو گیا، تیرے آنسوؤں میں غرق ہو گیا، وہ اب نہیں آئے۔ کچھ دیر کے بعد خبر مل گئی واقعی ڈوب گیا ہے پانی میں۔ بھائی جب تو اللہ کو منا لیتا ہے، جب رب کی مدد تیرے آتا ہے، یاد رکھنا زندگی میں کہیں بھی آپ لڑ رہے ہیں، کسی محاذ پر بھی اگر حق آپ کے ساتھ ہے تو پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ، اور اگر حق آپ کے ساتھ نہیں تو پھر جتنے مرضی ہیلے بہانے کر لیں، وکیل مہنگا کر لیں، جج خرید لیں، پھر آپ دنیا کی ساری سیاست لڑا رہے ہیں، جب حق آپ کے ساتھ نہیں تو پھر رب کی مدد آپ کے ساتھ۔ آج شام کے اندر روز قتل ہوتا ہے، برما کے مسلمانوں پر زمین تنگ ہے، کشمیر میں اتنا خون بہہ چکا ہے کہ اب شاید کشمیر کی وادی خون پیتی بھی نہیں، اتنا خون بہہ گیا ہے۔ فلسطین قبلہ اول مسلمانوں کا مسجد اقصی یہودی کے قبضے میں ہے، مسلمان اپنی 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 اپنی، اور ظلم کی بات یہ ہے، ظلم کی بات کہ ہم توحید کا اعلان کرنے والے، توحید کے ٹھیکیدار بننے والے، سلوٹ کرنے پہ آتے ہیں تو عیسائیوں کو بلا کے کرتے ہیں، یہودیوں کو بلا کے کرتے ہیں۔ میرے بھائی مسلمان کے پاس اسلحہ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، ہر قسم کا ذخیرہ ہے، ضرورت یہ ہے کہ اسے خدا کی مدد نصیب ہو جائے۔ اللہ کی مدد جب تھی تو اسلحے کی ضرورت نہ تھی، جب تک خدا کی فضائے بدر پیدا کرے، فضائے بدر پیدا کرے۔ اگر حق آپ کے ساتھ ہے، اندر خلوص ہے اور آپ لڑ اللہ کے دین کے لیے رہے ہیں، ذاتی اگر نام و نمود ہے، خواہشات ہیں، ذاتی آپ کے مفادات ہیں، تو پھر بڑی جلدی یہ سفر ناکامیوں کا سفر ہو جاتا ہے۔ فضائے بدر پیدا کریں، رضائے الہی کے لیے میدان میں نکلنے کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کریں۔ بدر کے 14 صحابہ جو شہید ہوئے، وہ 14 صحابہ کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان 14 کے لوگوں کو شاید نام بھی نہ آتے ہوں، لیکن اسلامی تاریخ میں انہوں نے ایسا حسن بھرا ہے، ایسا حسن بھرا ہے کہ کافر آج بھی بدر کے نام سے کامتا ہے۔ نام نہ بنائیں دین کے معاملے میں، کام کریں، جو کام کرتا ہے اللہ اس کا نام بنا دیتا ہے۔ کام کریں اور کبھی بھی دین کی نصرت کے لیے جب نکلیں اپنے آپ کو آگے نہ کریں، دین کو آگے رکھیں۔ بدر والوں نے دین آگے رکھا تھا۔ ستا اٹھ کے کوئی نہیں خوش ہوندا، بڑے ستیاں جگا کے ویکھیا کتے جہانی وفادار ڈٹھا، ٹکر سکا بھی پا کے ویکھیا چھڑدا، بڑی وار ترا کے ویکھیا طوطا جد وی چھڈیے اڈ جاندا تے
ਕਈਆਂ ਚੂਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਦਾ ਫਲ ਖਾਈਏ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢੀਏ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਰ ਕਹੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ, ਜਗ ਦੀ ਵੇ ਤਾਣੇ ਪਿੱਛਾ ਹਟੀਏ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਡ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਚਾਹ ਲਈਏ, ਲੱਗੇ ਪਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਿਆ ਮਿਲੇ ਜੇ ਯਾਰ ਸੂਲੀ, ਝੂਟਾਂ ਝੂਟ ਲਈਏ ਪਿੱਛਾ ਹਟੀਏ ਨਾ। ਸੁੱਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਏ। ਡੰਗ ਮਰਨੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੱਪ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੁੱਧ ਪਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਏ। ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਣਦਾ, ਬੜੇ ਯਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਬੜੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਏ। ਮਜ਼ਾ ਨੀ ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਜਿਹਾ, ਬੜੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਏ। ਕਰ ਰੱਬ ਦਾ ਮੋਮਿਨ ਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਛਾਤੀ ਜੀਨ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਏ।